السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں اشکبار سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں مختصر سیرت النبی کی ایپیسوڈ نمبر 8، قسط نمبر 8، حضرت سلمان کی آزادی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غلامی کی وجہ سے جنگ بدر اور جنگ احد میں شریک نہ ہو سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان اپنے آقا سے مکاتبت کر لو۔ چنانچہ میں نے اپنے آقا سے اس شرط پر مکاتبت کی کہ گڑھے کھود کر کھجوروں کے 300 درخت لگاؤں اور کچھ سونا بھی دوں۔ جب سارے درخت ہرے بھرے ہو کر بڑھنے لگیں تب میں آزاد ہو جاؤں گا۔ میں نے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کی امداد کرو۔ چنانچہ کسی نے نرسری کے 30، کسی نے 20، کسی نے 15 اور کسی نے 10 پودے دینے کا وعدہ کیا۔ جب 300 پودے پورے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ سلمان جہاں درخت لگانے ہیں پہلے جا کر وہاں گڑھے کھودو اور پھر آ کر مجھے اطلاع دو، یہ پودے میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ چنانچہ میں نے اپنے دوستوں کے تعاون سے 300 گڑھے کھودے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ وہاں تشریف لائے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پودے پکڑاتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے مبارک ہاتھ سے نصب کرتے تھے، حتیٰ کہ پورے 300 درخت لگا دیے۔ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، ان میں سے ایک پودا بھی خشک نہیں ہوا، سبھی زندہ ہو گئے، اور اس طرح 300 پودے لگانے کی شرط پوری ہو گئی۔ صرف سونا ادا کرنا باقی رہ گیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سبب بنایا کہ سونے کے بعض کانوں سے آمدہ مرغی کے انڈے جتنا سونا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فارسی مکاتب کہاں ہے؟ لوگوں نے مجھے آواز دی، میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سونا لو اور اپنے آقا سے حساب بے باک کر دو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جتنا سونا دینا ہے یہ اس سے بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لے لو، اللہ تعالیٰ برکت کرے گا اور تمہاری قیمت ادا ہو جائے گی۔ میں نے لے لیا، اور اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، میں نے اس سے ان کو 40 اوقیہ سونا تقریباً 400 درہم دے کر پوری قیمت ادا کر دی اور آزاد ہو گیا۔ پھر خندق کی لڑائی میں ایک آزاد آدمی کی حیثیت سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا اور اس کے بعد کسی جنگ سے غیر حاضر نہیں رہا۔ صحیحین میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کی بات احادیث، صحیح بخاری میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ مجھے 10 سے زیادہ مالکوں نے ایک دوسرے سے خریدا، اور صحیح بخاری میں ہے، ابو عثمان کہتے ہیں سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں راہ مہر مسجد میں پیدا ہوا تھا۔ اسی میں ہے سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فطرت کا زمانہ 600 سال تک پھیلا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پر نظر ڈالی تو اہل کتاب میں سے چند باقی ماندہ آدمیوں کو چھوڑ کر عجم اور عرب سب پر ناراض ہوا۔ پہلی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کا ذکر صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ یوں مذکور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، ہم نے تجھے شاہد، مبشر، نذیر اور ناخواندہ لوگوں کے لیے جائے پناہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ تو بد اخلاق، سخت دل اور بازاروں میں چلا کر بولنے والا نہیں، اور نہ تو برائی کا جواب برائی سے دیتا ہے بلکہ معاف کرتا ہے اور درگزر سے کام لیتا ہے، جب تک اس کی کوشش سے ٹیڑھی قوم سیدھی نہ ہو جائے اور اندھی آنکھیں، بہرے کان اور پردوں میں بند دل اس طرح نہ کھل جائیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پکار اٹھیں، اللہ تعالیٰ اسے فوت نہیں کرے گا۔ واقعی لکھتے ہیں کہ یمن میں نعمان نامی ایک یہودی عالم تھا۔ اس نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، چند سوالات کیے، پھر کہنے لگا، میرے والد نے مہر لگا کر مجھے ایک مکتوب دیا ہے اور تاکید کی ہے کہ جب تک تم یثرب میں ایک نبی کی آمد کا ذکر نہ سنو اس مکتوب کو نہ کھولنا، جب مدینے میں اس کی آمد کا ذکر سنو تو اس کو کھولو۔ نعمان کہتا ہے، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا تو میں نے وہ مکتوب کھولا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عینیہ وہی صفات درج ہیں جو اب میں آپ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس میں وہ چیزیں بھی ذکر تھیں جن کو آپ حلال یا حرام کریں گے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے بہتر ہوگی۔ آپ کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی امت حامدون، ہم بیان کرنے والے کہلائے گی۔ خون بہانا ان کی قربانی ہے اور ان کے سینے ان کی کتابیں ہیں۔ وہ جب بھی جنگ کے لیے گھر سے نکلیں گے جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح رحم فرمائے گا جس طرح پرندہ اپنے چوزوں پر رحم کرتا ہے۔ پھر اس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ جب ان کو سنو
تو ان کی خدمت میں حاضر ہونا، جب ان کا سنا تو ان کی خدمت میں حاضر ہونا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس کی زبان سے یہ تقریر سنیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، نعمان اپنا واقعہ ہمیں پھر سناؤ۔ چنانچہ اس نے شروع سے وہ واقعہ سنایا اور آپ تبسم فرماتے رہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہی نعمان کو اسود انسی نے قتل کیا تھا اور ان کے بدن کا ایک عضو کاٹ کر الگ کر دیا تھا، لیکن ان کی زبان سے یہی الفاظ نکل رہے تھے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تو جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتا ہے۔ پھر اس نے ان کو آگ میں جلا دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی تقریر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علماء نے آج کل عیسائیوں کی موجودہ کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت کے سلسلے میں بہت سے اقتباسات نقل کیے ہیں اور اس پر مفصل کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں یہ بشارات اسی قسم کی ہیں جس قسم کی بشارات مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان میں درج ہیں۔ یہودی ان کے الفاظ کا اقرار کرتے لیکن تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ بشارتیں مسیح علیہ السلام کے متعلق نہیں بلکہ کسی اور نبی کے بارے میں ہیں جس کی آمد کا انتظار ہے۔ کیوں؟ دراصل وہ مسیح دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آسمان سے نزول کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا بھی انتظار کرتے ہیں، لیکن الفاظ میں تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کسی نبی کی آمد پر دلالت نہیں کرتے جس کا انتظار ہے۔ یہ اسی قسم کی تحریف ہے جو انہوں نے اس قول میں کی ہے کہ اے موسیٰ، میں بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں سے تیرے جیسا نبی بھیجوں گا، اس پر کتاب اتاروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ بعض یہودی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ خبر نہیں بلکہ استفہام انکاری ہے اور اس کے شروع میں حمزہ استفہام مکرر مانتے ہیں۔ ای اسائکیم یعنی کیا میں تیرے جیسا نبی بھیجوں گا، یعنی نہیں بھیجوں گا، حالانکہ عبادت میں اس قسم کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہودی مسیح کی بشارت پر دلالت کرنے والے الفاظ میں تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ تعریف مسلمانوں اور عیسائیوں کے نزدیک مسیح اسلام کی بشارت میں کوئی خرابی پیدا نہیں کرتی بلکہ منصوص علیہ کی دلالت اور یہود کی تعریف کے بطلان کو واضح کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہلی کتابوں میں موجود بشارتوں میں یہود و نصارہ کی تعریف کوئی نقص پیدا نہیں کرتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان کے نصوص کی دلالت اور اہل کتاب کی تعریف کے بطلان کو واضح کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پہلی کتابوں کی شہادت یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شہادت ہے یا اس خبر کی تصدیق پر شہادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور انبیاء سابقین کی نبوت کے بارے میں دی ہے، اور یہ اہل کتاب کے مختلف مشرکوں اور ملحدوں کے خلاف حجت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی آیات اپنی کتاب قرآن حکیم میں متعدد جگہ بیان فرمائی ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 197۔ اولم یکن لہم آیاتًا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ ترجمہ، کیا ان کے لیے اس بات میں نشانی نہیں کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 94۔ ترجمہ، اگر آپ کو اس چیز میں جو ہم نے اتاری ہے شک ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتری ہوئی کتاب پڑھتے ہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق۔ سورہ انعام آیت نمبر 115۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے جانتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن مجید سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ سورہ الرعد آیت نمبر 43۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی۔ سورہ طٰ آیت نمبر 133۔ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں میں بیان شدہ واضح دلیل نہیں آئی ہے؟ اور یہ اس قسم کی بات ہے جو تورات میں مذکور ہے، جس کا عربی ترجمہ یہ ہے: جاء اللہ من طور سینہ بعدہم یقول تجلی اللہ من طور سینہ واشرق من سعیر واستعل من جبال فاران۔ یعنی اللہ تعالیٰ طور سینہ پر سے آیا، اور بعض اس کی جگہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ طور سینہ سے چمکا، سعیر سے روشن ہوا اور فاران کے پہاڑوں سے غالب ہوا اور پوری طرح واضح ہوا۔ اکثر علماء کہتے ہیں یہ لفظ ابو محمد کے ہیں، جسے یاد ہے اس کے نزدیک اس میں کوئی اخفا اور ابہام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طور سینہ سے آنا موسیٰ علیہ السلام پر طور سینہ سے تورات اتارنا ہے، جیسا کہ یہ اہل کتاب کے نزدیک اور ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے۔ اسی طرح واجب اور
ضروری ہے کہ اس کی سائر سے روشن ہونے کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا اتارنا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ارض مقدس سائر کی ایک بستی ناصرہ سے تعلق رکھتے ہیں، جس کے نام پر ان کے اتباع کو نصارہ کہا جاتا ہے، اور جس طرح یہ واجب ہے کہ اس کا سائر سے روشن ہونا عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اس طرح اس کا فاران کے پہاڑوں سے غالب ہونا بھی ضروری ہے، اور فاران کے پہاڑوں سے مکہ کے پہاڑ مراد ہیں، اس لیے کہ اہل کتاب اور مسلمانوں میں اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ فاران سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور اگر اہل کتاب کہیں کہ فاران مکہ نہیں کوئی اور جگہ ہے تو بلا شبہ یہ ان کا جھوٹ اور افترا ہوگا۔ ہم پوچھتے ہیں کیا تورات میں یہ مذکور نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو فاران میں چھوڑ آئے ہیں؟ ہمیں بتایا جائے وہ کون سی جگہ ہے جس سے اللہ ظاہر ہوا اور اس کا نام فاران ہے، اور وہ نبی کون ہے جس پر اللہ کریم نے مسیح علیہ السلام کے بعد کتاب اتاری۔ استعلن اور اللہ دونوں کا ایک معنی نہیں کہ وہ ظاہر ہوا اور کھل کر سامنے آیا، پھر اسلام کے سوا کون سا دین ہے جو اس کی طرح ظاہر ہوا اور زمین کے مشرق و مغرب ممالک میں اس کی طرح پھیلا؟ ابن ظفر کہتے ہیں سائر شام میں ایک پہاڑ ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ظاہر ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ بیت اللہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس کے گرد و نواح کو آج تک سائر کہا جاتا ہے، اور وہاں کے پہاڑ سائر کہلاتے ہیں، اور تورات میں مذکور ہے کہ عیس کی اولاد سائر میں رہائش پذیر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تینوں پہاڑوں کا ذکر برحق ہے۔ ہرا وہ پہاڑ ہے کہ مکہ مکرمہ کے نواح میں اس سے زیادہ اونچا اور کوئی پہاڑ نہیں، اور اس میں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہوا۔ اس کے ارد گرد بہت سے پہاڑ واقع ہیں، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ مکہ میں 12,000 پہاڑ ہیں، اور آج تک اسی علاقے کا نام فاران ہے۔ نیز مکہ اور طور سینا کے درمیان واقع ہونے والا صحرا ہی صحرائے فاران ہے، اور یہ ہرگز ثابت نہیں کہ مسیح علیہ السلام کے بعد اس جگہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے یا کوئی نبی آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ فاران کے پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو تورات میں ترتیب زمانی کے مطابق بیان فرمایا ہے۔ پہلے تورات، پھر انجیل، پھر قرآن مجید کے اتارنے کا ذکر کیا ہے، اور یہی کتابیں اللہ تعالیٰ کا نور اور اس کی ہدایت ہیں۔ پہلی کتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آئی اور ظاہر ہوئی، دوسرے کے متعلق چمکی اور تیسرے کے متعلق خوب واضح ہوئی فرمایا ہے۔ اس لیے تورات کی آمد صبح صادق کے طلوع یا اس سے بھی زیادہ ظاہر چیز کی طرح ہے، اور انجیل کا نزول سورج کے چمکنے کی مانند، اور قرآن حکیم کا نزول سورج کے نصف النہار کے وقت روشنی پھیلانے کی طرح ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم کے متعلق وَاسْتَعْلَنَ مِنَ الْجِبَالِ فَأَرَانَا کہ وہ فاران کے پہاڑوں سے کھل کر سامنے آ گیا فرمایا ہے۔ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زمین کے مشرق اور مغربی کناروں میں اللہ کے نور اور اس کی ہدایت کا ظہور اس سے کہیں زیادہ ہوا جتنا کہ پہلی دونوں کتابوں کے ذریعے ہوا، جیسا کہ نصف النہار کے وقت زمین کے سارے کنارے یکساں روشن ہو جاتے ہیں، اور یہی سبب آپ کو سراج منیر روشنی پھیلانے والا چراغ کے ساتھ موصوف کرنے کا ہے، حالانکہ سورج کو سراج دہاج چمکنے والا چراغ کہا ہے، اور لوگ بنسبت چراغ روشن کے روشنی پھیلانے والے چراغ کے ہر وقت ہر جگہ دن اور رات سطرن اور اعلانیتاً محتاج ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں اسی طرف اشارہ ہے کہ میرے لیے زمین لپیٹ دی گئی اور میں نے زمین کے مشرقی اور مغرب کنارے دیکھ لیے، چنانچہ میری امت کی حکومت ان کناروں تک پہنچے گی جو مجھے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انہی 3 جگہوں کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اللہ پاک نے تین اور زیتون کی قسم کھائی، اس سے مراد بیت المقدس کی زمین ہے جہاں یہ دونوں درخت اگتے ہیں۔ چنانچہ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان پر انجیل اتاری۔ اس کے بعد طور سینین کی قسم کھائی ہے، اسے کوہ طور مراد ہے جہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، اور اس کے دائیں جانب واقع ہونے والی وادی کی مبارک جگہ درخت سے ان کو آواز دی۔ بعد ازاں بلد الامین کی قسم کھائی، اور یہ مکہ مکرمہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کو ٹھہرایا۔ خداوند کریم نے اپنے قول والتین والزیتون میں ان 3 مکرم اور معظم جگہوں کی قسم کھائی ہے جن میں اس کے نور اور اس کی ہدایت کا ظہور ہوا، اور تورات، انجیل اور قرآن حکیم میں 3 کتابیں اتاری، جیسا کہ اس نے ان تینوں کتابوں کا تورات میں ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ فرمایا: جاء اللہ من طور سینا واشرق من سائر واستعلن من جبال فاران، یعنی اللہ تعالیٰ طور سینا سے آیا اور سائر سے چمکا اور فاران کے پہاڑوں سے خوب ظاہر ہوا۔ چونکہ تورات میں
ان تینوں مقامات کی خبر ہے، اس لیے ترتیب وجودی کے مطابق خبر دی ہے۔ جو پہلے ہے اس کو پہلے بیان کیا، اور جو پیچھے ہے اس کو پیچھے بیان کیا، اور قرآن حکیم نے ان کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے قسم اٹھائی ہے۔ اس لیے درجہ بدرجہ اور ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ کا لحاظ رکھ کر قسم اٹھائی ہے۔ پہلے تین اور زیتون، پھر طور سینہ، اور آخر میں مکہ معظمہ کی قسم اٹھائی ہے۔ سب کتابوں سے اعلیٰ کتاب قرآن حکیم ہے، اس کے بعد تورات، اور اس کے بعد انجیل کا درجہ ہے۔ ایسے ہی ان انبیاء کے مراتب ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئیں، اس لیے بالتدریج قسم کھائی ہے۔ اس طرح حفظ مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیات میں اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ والذاریات ذورا والحاملات وقرا والجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے طبقہ بطبقہ قسم اٹھائی ہے۔ پہلے ریت اڑانے والی ہواؤں، پھر بارش برسانے والے بادلوں کی جو ہوا سے اوپر ہوتے ہیں، پھر جاریات یسرن کی بعض کو کہتے ہیں کہ اس سے مراد کشتیاں ہیں، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس سے ستارے مراد دیے جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مذکور ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اور ستارے بادلوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ پھر فالمقسمات امرا کہا، اور یہ فرشتے ہیں جن کا درجہ مذکورہ بالمخلوق بالا مخلوق سے بلند تر ہے، اور ابن قتیبہ وغیرہ نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کا صحرائے فاران میں ذکر کیا ہے یہ درست ہے، تو تورات میں اس کی تصدیق موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور میں کہا ہے نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اس کی مخلوق کے ساتھ خوش ہونا چاہیے جس کی امت کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے، اور اس کی مدد دی ہے۔ ان میں سے نیک لوگوں کو کرامت کے طور پر راہ راست پر گامزن کر دیا ہے۔ وہ بستروں میں لیٹے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور بلند آواز تکبیر کہتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں 2 دھاری تلواریں ہوں گی، اور ان کے ذریعے ان قوموں سے انتقام لیں گے جو اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ صفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر فٹ بیٹھتی ہے۔ یہی لوگ 5 نمازوں کے اذان میں بلند آواز سے تکبیر کہتے ہیں، اور اونچی جگہوں پر چڑھتے وقت اللہ اکبر پکارتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی جگہ پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور نیچے اترتے تو سبحان اللہ پڑھتے، اور نماز میں بھی اسی حالت میں مقرر کی گئی ہے۔ روا ابو داؤد وغیرہ ہی نیز ایام منا میں حاجی اور سب دنیا کے لوگ فرض نمازوں کے بعد تکبیریں پڑھتے ہیں، اور ہدی اور قربانی دیتے وقت اللہ اکبر کہہ کر اپنی قربانیاں ذبح کرتے ہیں۔ بکثر تکبیریں کہنے کی وجہ سے عیسائی مسلمانوں کی عید کو اللہ اکبر کی عید کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے سوا دنیا کی کسی قوم میں یہ وصف موجود نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نعت کے ذریعے اکٹھا کرتے تھے، اور عیسائی ایسے وقت گھڑیال بجاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ قول کہ ان کے ہاتھوں میں 2 دھاری تلواریں ہوں گی مسلمانوں پر ہی صادق آتا ہے، کیونکہ اس سے عربی تلواریں مراد ہیں جن کے ذریعے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے اتباع نے دنیا کے ملک فتح کیے۔ نیز ان کے اس قول میں کہ وہ اپنے بستروں میں لیٹے ہوئے تسبیح پڑھیں گے مسلمانوں کی صرف ہی بیان ہو رہی ہے جو اپنے قیام و قعود اور لیٹنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے قاعدہ مقرر ہے کہ وہ فرض نماز کھڑا ہو کر پڑھے، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو کروٹ پر لیٹ کر پڑھے۔ اور مسلمان ہی اپنے گھروں میں اور اپنے بستروں میں نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اہل کتاب اس وصف سے محروم ہیں، اور نماز ہی سب سے بڑی تسبیح ہے۔ فصل حضرت داؤد علیہ السلام کی بشارت۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے مزامیر میں جو زبور ہے کہا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر ہمیشہ کے لیے برکت کی ہے۔ پس اے زبردست آدمی تلوار کو اپنے کندھے پر لٹکا، یہ تیرے چہرے کے لیے رونق اور تیرے غلبے کے لیے ضمانت ہے۔ کلمہ حق اور خدا پرستی کی نشانی کو اکٹھا کر دے۔ بلا شبہ تیری عزت اور تیرے قوانین تیری دائیں ہاتھ کی ہیبت سے وابستہ ہیں، اور تیرے تیر تیز دھار ہیں۔ سب قومیں تیرے نیچے گر پڑیں گی۔ علماء کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی کندھے پر تلوار لٹکانے والا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تمام بنی آدم کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام بنی آدم کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین ہی ہیبت کے ساتھ مقرون ہیں، جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینے کی مسافت تک میری روب کے ساتھ مدد کی گئی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے بتایا ہے کہ آنے والے نبی کی عزت ہوگی، اور اس کے احکام کا نفاذ عمل میں آئے گا، اور اس کو جبار کہہ کر خطاب کیا ہے، جس میں قوت اور دشمنوں پر غلبہ پانے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کمزور اور ضعیف نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے نبی اور جنگ کرنے والے نبی تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
کافروں کے حق میں سخت گیر اور آپس میں رحم دل تھی۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یعنی ایمانداروں کے مقابلے میں نرمی کرنے والے اور کافروں کے مقابلے میں سختی کا برتاؤ کرنے والے تھے۔ عیسائیوں اور یہود کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ عیسائی کفار کے مقابلے میں ضعیف اور مقہور تھے، جہاں یہودی ایمانداروں کے حق میں سختی کا برتاؤ کرنے والے متکبر تھے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، یعنی جب بھی رسول ان کی مرضی کے خلاف حکم لاتے تو بعض کو انہوں نے قتل کر دیا اور بعض کی تکذیب کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے مزمور میں یہ بھی کہا، ہمارا رب عظیم ہے اور بے حد تعریف کا مستحق ہے، اور ایک روایت میں ہے ہمارا معبود بے عیب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زمین میں خوشخبری بھر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے صراحتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام لیا ہے اور اس کو اللہ کی بستی کہا ہے، اور خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ساری زمین پر پہنچ جائے گا۔ پہلے صحیح حدیث گزر چکی ہے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وہ صفات بتائیں جن کا تورات میں ذکر ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بیان کی جو اشیاء نبی کی کتاب میں موجود ہیں اور خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں مذکور نہیں، اور تورات سے مراد وہ سب کتابیں ہیں جو اہل کتاب کے نزدیک معتبر ہیں۔ اسی طرح جب کعب احبار اور دوسرے علماء کہتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا، تو اس سے مخصوص موسیٰ علیہ السلام کی کتاب مراد نہیں ہوتی، بلکہ وہ سب کتابیں مراد ہوتی ہیں جو اہل کتاب کے نزدیک معتبر ہیں، اور اہل کتاب اپنی معتبر کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود پاتے ہیں، بلکہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بنسبت موسیٰ علیہ السلام کی مخصوص کتاب کے بہت واضح ہے۔ جب تورات سے سب معتبر کتابیں مراد لی جائیں تو کسی عقل مند کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور کثرت صفات میں شک باقی نہیں رہتا، بلکہ ان کتابوں میں آپ کی امت کی صفات بھی واضح طور پر مذکور ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موسیٰ علیہ السلام کی مخصوص کتاب کے بجائے دوسری کتابوں میں بکثرت پایا جاتا ہے، تو بنسبت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ان سے استدلال زیادہ بہتر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی مزمور میں کہا ہے، وہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر کی طرف اور مختلف دریاؤں سے گزر کر وہاں پہنچ جائے گا جہاں زمین ختم ہوتی ہے۔ جزیروں میں رہنے والے جھک جائیں گے، دشمن اس کی قدم بوسی کریں گے، فارس کے بادشاہ اس کے سامنے سجدہ میں گریں گے، اور اقوام عالم اس کی مطیع و منقاد ہو جائیں گی۔ وہ مصیبت زدہ مظلوم کو طاقت اور ظالم سے نجات دلائے گا، بے یار و مددگار کمزور کو بچائے گا، مسکینوں اور ضعیفوں پر مہربانی کرے گا، اور ہر وقت ان کے حق میں رحمت اور برکت کی دعا کرے گا۔ یہ صفات بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر منطبق ہوتی ہیں، کیونکہ مسیح علیہ السلام کو اپنی موجودگی میں اور ان کی اتباع کو ان کے بعد یہ شان و شوکت کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ اشیاء نبی کی بشارت، علماء کہتے ہیں کہ اشیاء نبی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اعلان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرا معاملہ قابل تعریف پایا ہے، اے رب کے پاک باز بندے، تیرا نام ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اور انہوں نے مہر نبوت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو عجیب طریقے پر پھلے پھولے گا، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر ہوگی، عظیم سلامتی والا ہوگا، اس کی عظمت دیکھ کر لوگ حیران ہوں گے، زبردست طاقت کا مالک ہوگا، اس کی حکومت امن و سلامتی کی حکومت ہوگی، اور وہ داؤد کی کرسی پر بیٹھے گا۔ کیا اس وضاحت کے بعد کسی کنج رو تانا باز کے لیے انکار کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ انجیل کی لغت میں ارکون کا معنی عظیم ہے، اور اس کی جمع ارکنا ہے، عظمت والے لوگ۔ دیکھیے، اشیاء نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت کی شہادت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف شامہ بیان کیا ہے جو نہ سلمان علیہ السلام میں تھا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے یہ وصف بھی بیان کیا ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کی کرسی پر بیٹھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی نبوت اور حکومت کا وارث ہوگا اور ان سے سرداری چھین لے گا۔ کہتے ہیں اشیاء نبی نے اپنی خبر میں کہا ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کیا دیکھتے ہو۔ میں نے کہا، میں ادھر آتے ہوئے دو سوار دیکھ رہا ہوں، ایک گدھے پر سوار ہے اور دوسرا اونٹ پر۔ ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے، بابل کے بت اور ان کو پوجنے والے سمندر میں گر گئے۔ علماء کہتے ہیں گدھے پر سوار مسیح علیہ السلام ہیں اور اونٹ پر سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی سواری کے ساتھ جتنے مشہور ہیں اتنے مسیح علیہ السلام گدھے کی سواری کے ساتھ مشہور ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بابل کے بت گر گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔